ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدک یا اللہ یا رحمان یا کریم۔ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ صلوات الصلاۃ والسلام علی انیس الغریبین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صاحب سکینت المدفون بأرض المدینہ مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ۔ صلوات۔ پروردگار آپ سب کا ایک عظیم ذکر میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ حیات طلاب سندھ کے مخیر حضرات، برادران، طلاب عزیز، علماء کرام جس محبت اور خلوص کے ساتھ ان ایام کا احیاء فرما رہے ہیں، پروردگار ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور حاضر مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، جناب سیدہ کی مصیبتوں کا صدقہ اللہ پاک تمام بیماروں کی بیماریوں کو دور فرمائے اور پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خصوصی دعا ہے آج کی شب کا صدقہ، پروردگار ہمیں باب مدینۃ العلم کے درس سے علوم آل محمد کے سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، امام کے امن و انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز کے ساتھ درود پڑھیے سارے حضرات۔ انشاءاللہ توجہ ہے کہ چند منٹ آپ کے مزاحم ہوں، اور سائیں شوکت صاحب بھی پیچھے سے اشارے کر رہے ہیں کہ یہ جگہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، آپ ذرا زحمت فرمائیں، بزرگان صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ پھر بھی صلوات پڑھ کے تھوڑی سی زحمت فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ سیٹ کرے لو مزو نہ تو بجے بر محمد و آل محمد صلوات۔
آج جلے بھی ہوتا ہوں پڑھانا. برائے تعجیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات. تمام حمد اور تعریفیں اس خالق لم یزل ولا یزال کے لیے ہیں جو لا شے سے شے کو پیدا فرماتا ہے، جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو وجود کی خیرات عطا فرماتا ہے. ایک دانہ زمین میں بویا جائے، بدلے میں ایک پودا نکلتا ہے. ایک پودے کی ہر شاخ پہ ایک خوشہ نکلتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. مطلب ایک دانہ زمین میں بویا، 700 دانے مقابلے میں ملے، جو ایک کے بدلے 700 عطا فرمائے اسے خالق فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے مانگتا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے. جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے مانگتا نہیں ہے، نہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. وہ اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس کے عرفان اور معرفت سے محروم ہے. یا من یؤتی من سألہ ویؤتی من لم یسألہ ولم یعرفہ. اسے بھی دیتا ہے جو اسے جانتا ہے، اور جو اس سے مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا. اسے بھی محروم نہیں کرتا جو اس کی معرفت ہی نہیں رکھتا. اللہ رب العزت وہ کریم ذات ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، بس وہ تھا اور کچھ نہ تھا، بلکہ یہ تھا بھی نہ تھا، وہ تھا عدم کا سناٹا تھا. کسی نے پوچھا مولا اخبرنی متا کان اللہ، بتائیے کہ اللہ کب سے ہے. مولا نے فرمایا اخبرنی متا لم یکن اللہ حتی اخبرک متا کان اللہ. مجھے یہ بتاؤ وہ کب نہ تھا، میں بتاؤں وہ کب سے ہے. حیدری کان اللہ ولم یکن معہ شیء. میرا موضوع اور ہے. سائیں فیاض صاحب نے چونکہ ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا اور ایک دو گوشے ایسے میرے ذہن میں آ گئے، بیٹھے بیٹھے جی چاہتا ہے کہ سائیں کا وہ خال جو ہے اس کو میں پر کر دوں. توجہ میری طرف. مولا فرماتے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، بس عدم کا سناٹا تھا. اس ذات نے اس سناٹے کو توڑا محمد و آل محمد کے نور کو خلق فرما کر. جیسے ہی یہ نور خالق نے خلق فرمایا، اس کے بعد حضرت آدم کا وہ بے جان پتلا پڑا ہوا تھا. جب اس میں روح پھونکی گئی اور وہ سننے، سمجھنے، دیکھنے، بولنے کے قابل ہوا، تو خالق سے پہلا سوال کیا، یا رب ہل خلقت احدا قبلی من طین، کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اے خالق کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال لا، آواز رب آئی، نہیں آدم، تجھ سے پہلے پیدا تو کیا ہے مگر مٹی سے نہیں، اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے. تجھ سے پہلے پیدا کیا ہے مگر مٹی سے نہیں، اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم عرض کرتے ہیں یا رب ذرا ان کی زیارت ہو جائے. آواز رب آئی، ذرا اپنی نگاہوں کو بلند کرو. فرآ آدم علی یمین العرش، عرش کے ایک کونے میں دیکھا، رآ خمسۃ انوار رکعا وسجدا، 5 نور دیکھے، کبھی سجدہ ہو رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں. 5 انوار کو دیکھا، کبھی رکوع کر رہے ہیں. کبھی یہ روایت جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں فرائض السمتین میں بڑی تفصیلی روایت موجود ہے، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں. آواز آدم آئی، یا رب ان کا تعارف تو کرا، یہ ہیں کون؟
میرے مالک میرے خالق یہ ہیں کون جن کو مجھ سے پہلے مٹی سے نہیں اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے؟ آواز رہے بھائی آدم ان کا تعارف بس یہی ہے، لولاہم لما خلقت النار والجنہ ولا اللوح ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض، اگر یہ نہ ہوتے نہ لوح ہوتا نہ قلم ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتی نہ جنت ہوتا نہ جہنم ہوتی، نہ جہنم ہوتا نہ جنت ہوتی۔ آواز رب یا آدمو ان کے تعارف کے لیے یہی کافی ہے، لولاہم لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آواز حضرت آدم ای پروردگار ان کے اسماء ان کے کوئی نام، آواز رب ای جس طرح انہیں میں نے اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے ان کے نام بھی میں نے اپنے ناموں سے مشتق کر کے رکھے ہیں۔ انا المحمود وہذا محمد، میں محمود ہوں یہ محمد ہے۔ انا الاعلی وہذا علی، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے۔ انا فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، میں زمین اور آسمان کے بچھانے والا ہوں اور یہ فاطمہ ہے۔ انا المحسن وہذا الحسن، میں احسان کرنے والا ہوں یہ حسن ہے۔ انا قدیم الاحسان وہذا الحسین، میرا احسان قدیم ہے میرا احسان دائمی ہے اور یہ حسین ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، میرا احسان قدیم ہے اور یہ حسین ہے۔ یا آدم اذا لک اندی حاجت فتوسل بہؤلاء الخمسہ، اگر کوئی سوال مجھ سے پورا کروانا چاہتے ہو آدم، اگر تیری کوئی حاجت مجھ سے ہو، توسل فتوسل بہؤلاء الخمسہ، تو ان 5 کا واسطہ دے کے ان 5 کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا مانگنا۔ آلیت بعزتی و جلالی، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے اپنی عزت اور جلال کی، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ رائی کے دانے کے برابر ان کا بغض رکھ کے میرے سامنے آیا، ادخلہ النار ولا ابالی، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا، مجھے اس کی پرواہ ہی نہ ہوگی۔ ایک صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پاک پر۔ توجہ ہے قبلہ، پھر بھی درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ قبلہ تھوڑی سی زحمت فرمائیں، تھوڑا آگے آ جائیں برائے مہربانی، پیچھے سے بزرگان اشارے کر رہے ہیں، صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ قبلہ توجہ ہے میری طرف آپ سب کی انشاءاللہ۔ قبلہ خالق اکبر وہ ذات ہے جو کیفیات سے پاک ہے، کیونکہ کیفیات کا طاری ہونا یہ جسم کا لازمہ ہے۔ وہ عظیم وہ ذات ہے جو ہر جسم سے پاک ہے، مبرہ و منزہ ہے، وہ راضی بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے، وہ راضی بھی ہوتا ہے وہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہو جائے میں اس کی کیفیت کو دیکھ کے پہچان جاؤں گا یہ بندہ مجھ سے ناراض ہے، اس کے چہرے کے تیور بتائیں گے یہ مجھ سے ناراض ہے۔ اگر کوئی راضی ہوگا اس کے چہرے کے تبسم سے سمجھوں گا وہ ذات کیفیات سے پاک ہے، وہ ذات ان کیفیات کے طاری ہونے سے چہرے سے وہ ذات پاک ہے، ان چہرے سے ان جسموں سے پاک ہے۔ اب اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ میرا سونا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، وہ میرا اللہ جو راضی بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ خالق اکبر نے اپنے محمد مصطفیٰ کی زبان سے ایک قاعدہ جاری کروا دیا، نمازوں پہ نہ جانا، عبادتوں پہ نہ جانا، عبادتوں پہ نہ جانا، نمازوں پہ نہ جانا، روزوں پہ نہ جانا، خیر و خیرات پہ نہ جانا۔ دیکھ ان اللہ یرضا لرضاہا ویغضب لغضبہا، دیکھ اگر فاطمہ ناراض ہے نہ اس کی دنیا بچتی ہے نہ آخرت بچتی ہے۔ اگر فاطمہ راضی ہے تو میں اللہ بھی راضی ہوں، اگر فاطمہ ناراض ہے میں اللہ ناراض۔ فاطمہ میرا وجہ اللہ ہے، فاطمہ میرا چہرہ ہے، فاطمہ کے غضب سے پتہ چلے گا اللہ کس پہ ناراض ہے، فاطمہ کے غضب سے پتہ چلے گا اللہ کس سے ناراض ہے، اور فاطمہ کی رضا سے پتہ چلے گا اللہ کس سے راضی ہے۔
امام صادق علیہ السلام نے جناب سیدہ طاہرہ کے اسماء کی جو علتیں بیان فرمائی، ان میں ایک حدیث مولا نے یہ بھی فرمائی ہے، انما سمیت فاطمہ فاطمہ لانہا فطمت من الشر۔ اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اللہ نے شر کو فاطمہ سے دور رکھا ہے۔ یہ والا شر نہیں، یہ وہ والا شر ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ یہ وہ شر ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یہ والا شر نہیں ہے۔ اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے شر کو جناب سیدہ سے دور رکھا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، قبلہ شر کے مقابلے میں آتا ہے خیر، شر کے مقابلے میں آتا ہے خیر۔ شر فاطمہ سے دور ہے، شر فاطمہ کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی کیا فاطمہ وہ ذات ہے جو خیر ہی خیر ہے؟ فاطمہ وہ ذات ہے جو خیر ہی خیر ہے، شر جس کے قریب نہیں ہے۔ فاطمہ وہ ذات ہے جو خیر ہی خیر ہے۔ اب قبلہ جھوٹ شر ہے یا خیر ہے؟ جھوٹ ہے شر، جھوٹ کے مقابلے میں سچ، سچ خیر ہوگا یا شر ہوگا؟ سچ ہوگا قبلہ خیر۔ سچ اور شر کے مقابلے میں دیکھا جائے، جھوٹ شر، سچ خیر۔ امام فرماتے ہیں شر فاطمہ کے کبھی قریب نہیں آ سکتا۔ آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، علماء کا مجمع ہے۔ اب اگر فاطمہ کسی مسئلے میں کوئی دعویٰ کر دے تو فاطمہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، فاطمہ کو جھٹلانے والا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے موضوع پہ آ گیا قبلہ۔ جناب سیدہ طاہرہ محض قضیہ فدق میں صرف اس زمین اس باغ کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، لیکن فاطمہ تو بھرے دربار میں گئی اس لیے کہ کچھ نقابوں کو نوچ کے دنیا کو بتائے کہ کون صدیقوں کے روپ میں فاطمہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں قبلہ، آج کا میرا موضوع تھا کہ ایک میں مختصر تقریر فدق آپ کے خدمت میں پیش کرتا، کافی مطول کتابوں سے، مختصر کتابوں سے فدق کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے انشاءاللہ؟ قبلہ یہ جنگ خیبر سن 7 ہجری میں فتح ہوئی ہے۔ جنگ خیبر جب فتح ہوئی تو ان کے بڑے بڑے جرنیل مرعب و انتر، خیبر کے اندر ایک بڑا قلعہ تھا، قلعہ قابوس جسے کہا جاتا تھا، اس میں چھپے ہوئے تھے یہ لوگ۔ اسی خیبر کے قریب فدق نامی گاؤں تھا جو ایک شخص کے نام پہ تھا جس کا نام تھا فدق بن حامان۔ قبلہ یہ ساری بستی یہودیوں کی تھی، یہاں یہودی بستے تھے۔ جب امیر المومنین کی ذوالفقار نے مرعب و انتر کو نہ چھوڑا اور قلعہ خیبر فتح ہوا تو یہ جو فدق میں بیٹھے ہوئے یہودی تھے، جب ان کو پتا چلا کہ یہ علی کی ذوالفقار سے مرحب نہ بچ سکا، جسے ہم اپنا ڈیفینڈر سمجھتے تھے، علی کی ذوالفقار سے جب یہ نہ بچ سکا، ہم تو ہیں کوئی کیا چیز علی کے سامنے، اب اگر علی کی تلوار سے بچنا ہے، اگر نہیں بچیں گے سر بھی جائیں گے، عورتیں اسیر ہو جائیں گی، مال بھی چلا جائے گا۔ گھبرا تو نہیں آپ لوگ؟ سب کچھ چلا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بطول کے بابا کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، جو جزیہ ہوگا، جس پہ آپ صلح کریں گے، جس پہ مصالحت ہوگی، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر اسلام کی طرف یہ پیغام پہنچا۔ قبلہ جناب رسول خدا نے امیر المومنین کو ایک وفد کے ساتھ بھیجا تاکہ ان فدق کے یہودیوں کے ساتھ جا کے ایگریمنٹ کریں۔ امیر المومنین آئے، مصالحت ہوئی، ایگریمنٹ ہوا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہ مال جو پیغمبر اسلام کو، جس میں کسی مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں نہ تلوار چلائی ہو، گھبرا تو نہیں کیا، وہ مال خالصتاً رسول خدا کی ملکیت ہوگا، اس میں کسی مسلمانوں کا حصہ نہیں ہوگا۔ لہذا فدق، چونکہ فدق کے یہودیوں نے سرنڈر ہو کے پیغمبر اسلام کے حوالے کیا، لہذا اس میں اور کسی مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی ذاتی ملکیت تھی۔ اب سرکار جیسے ہی مدینے پہنچے ہیں، روایت کا ذمہ دار ہوں، روایت کہتی ہے یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، محمد اپنے
سب سے قریبی رشتہ داروں کو اپنا حق دے دو۔ پیغمبر اسلام نے عرض کی پروردگار کس کو حق دوں؟ اب اس آیت میں ذرا غور فرمائیں، یہ آت قبلہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے امر کا ظہور وجوب پر ہوتا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس کچھ تھا ہی نہ، پیغمبر کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ دو؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ آواز آئی، ارشاد ہوا رب العزت کا کہ اے میرے حبیب اپنے ذل قربا کو، سب سے قریبی رشتہ داروں کو اپنا حق دو۔ پروردگار کسے دوں؟ آواز آئی، آواز ربی فاطمہ کو فتح دو۔ پوری روایتوں کے ذمہ داری کے ساتھ ابو سعید خدری کہتے ہیں فدا فاطمہ، اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو بلایا، وآتاها فدقا، اور فدق جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں عطا فرمایا۔ قبلہ امیر المومنین کو بلایا گیا، ایگریمنٹ لکھا گیا کہ یہ فدق میں محمد مصطفیٰ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ ایگریمنٹ لکھا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بلایا گیا اور کائنات کے رسول نے سب کو بتایا کہ فدق میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے کے جا رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں قبلہ، فدق میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے کے جا رہا ہوں۔ جناب سیدہ سے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ بیٹی فدق میں اپنے وکیل مقرر کر دو اور اپنے امالوں کو بھیجو، کام کرنے والوں کو بھیجو۔ جناب سیدہ کا جملہ خدا کی قسم کمال کا جملہ ہے۔ بی بی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ہماری تو جان بھی آپ پر قربان، جب تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر باقی ہے ہماری جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی کہیں کل کو ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمان یہ کہہ کر تجھ سے یہ حق چھین لیں کہ مصطفیٰ نے اگر دیا ہوتا تو فاطمہ کے قبضے میں ہوتا۔ جناب سیدہ نے سر جھکا کے عرض کی بابا پھر جو آپ کا امر ہے فاطمہ اس پر راضی ہے۔ 7 ہجری سے لے کے کائنات کے رسول کی قبلہ رحلت ہوتی ہے 11 ہجری میں۔ یہ 4 سال تک فدق کی سرزمین جناب بطول کی ملکیت میں تھی۔ بی بی کے وکلاء اور عمال وہاں پہ کام کرتے تھے، اور فدق کی آمدنی تاریخوں میں جا کے پڑھیں 70,000 سے لے کر 120,000 مسقال کے برابر تھی۔ یہ اور بات تھی اتنی آمدنی آنے کے باوجود بھی بطول کے گھر میں فاقے رہتے تھے۔ فدق کے ذریعے سے کئی غریبوں کے چولہے جلتے تھے، کئی مسکینوں کو روز ملتا تھا۔ قبلہ اللہ کے نبی کی جیسے ہی رحلت ہوتی ہے جو میں نے پڑھا ہے 10ویں دن فدق سے جناب سیدہ کے وکیلوں کو بھی نکالا گیا، عمالوں کو بھی نکالا گیا، اور یہ پتہ جب جناب سیدہ کو چلا تو بطول چادر پہنی، بطول نے کنیزوں کا ایک حلقہ لے کے داخل دربار ہوئی، اور بی بی کا وہ خطبہ بہت مشہور ہے۔ اس خطبے سے پہلے بی بی کے کچھ جملے ہیں جو بی بی نے حاکم وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ تم نے میرے عمالوں کو، میرے مزدوروں کو باغ سے کیوں نکالا ہے؟ تم نے میرے وکلا کو اور میرے عاملین کو میرے باغ فدق سے کیوں نکالا ہے؟ قبلہ جناب سیدہ کا یہ جملہ کہنا کہ میرے عمالوں کو، میرے مزدوروں کو باغ فدق سے کیوں نکالا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مزدور جو مصطفیٰ کی زندگی میں بطول کی سرزمین پہ کام کرتے رہے، جنہیں نبی نے کہیں نکالا، کسی اور کو کیا ضرورت ہے میرے عمالوں کو کیوں نکالا؟ وہ کہتے ہیں کہ بی بی یہ مسلمانوں کا مال ہے، کسی خاص فرد کو نہیں دیا جا سکتا، اگر یہ آپ کا مال ہے تو آپ گواہ لائیے۔ توجہ چاہتا ہوں مولا کے صدقے، اگر یہ آپ کا مال ہے تو آپ گواہ پیش کریں۔ اب پورا لطف لیجیے جملوں کا، ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے تو صحیح، یہ گواہ مانگنے والے کون ہیں اور کس سے مانگے جا رہے ہیں؟ یہ جو گواہ مانگ رہے ہیں ذرا ان کی حیثیت بھی دیکھیے، اور جن سے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں ان کی حیثیت بھی دیکھیے۔ جن سے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں ان کی صداقت و طہارت و عصمت کی گواہی خدا نے قرآن میں متعدد مقامات پر دی ہے، اور جو گواہ طلب کر رہے ہیں وہ خود کئی سال تک قبلہ مشرک و بت پرست رہے تھے۔ وہ ان صدیقوں سے گواہ طلب کر رہے ہیں، وہ سیدہ سے گواہ طلب کر رہے ہیں جس کی شان میں انما یرید اللہ کی آیت موجود ہے، لیکن چونکہ کریموں سے مانگے تھے
چلو ہم مدد پورا کیے دیتے ہیں. جناب سیدہ نے امیر المومنین کو لایا, جناب سیدہ نے حسنین کریمین کو لایا, توجہ چاہتا ہوں, اور جناب ام ایمن اور جناب اسماء بنت امیس کو بھی لایا, بی بی لے آئیں. قبلہ اب جناب امیر المومنین جب گواہی کے لیے آئے تو حق میں وقت دے کے کہتا ہے کہ چونکہ یہ علی کا پرسنل انٹرسٹ ہے اس میں, اس کا فائدہ علی کو بھی ہوگا, لہٰذا علی کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. یار یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کے لیے؟ کیا ان کو رسول کی وہ حدیث یاد نہیں تھی, علی الحق والحق مع علی؟ کہا کہ علی کی گواہی قبول نہیں ہے. جناب ام ایمن کی گواہی یہ کہہ کے جھٹلائی گئی کہ یہ عورت ہے, اور عورت کی گواہی کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد 2 عورتیں ہوں یا 4 عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے. جبکہ جس وقت سیدہ کو فدق رسول خدا دے رہے تھے, یہ وثیقہ لکھا جا رہا تھا, تو سرکار نے فرمایا ام ایمن تم گواہ رہنا, اور سرکار نے فرمایا الام الایمن ہی امرأۃ من اہل الجنہ, ام ایمن جنت کی خواتین میں سے خاتون ہے. جنت کی خاتون کی گواہی کو بھی جھٹلایا گیا. اب قبلہ جناب حسنین کریمین جب آگے بڑھے تو کہا یہ چونکہ بچے ہیں لہذا علی تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ بچوں کی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں. قبلہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے, انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ذرا اتنا سوچتے کہ آج جن کی گواہی کو ہم جھٹلا رہے ہیں, کل انہی کی سرداری میں جنت جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. اس سے پہلے قبلہ سن 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں مباہلہ کا واقعہ ہوا تھا, اور مباہلہ میں قبلہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی ضرورت تھی, خدا کی توحید پر وقت. توجہ چاہتا ہوں, بالکل میں خلاصہ کر رہا ہوں. اللہ کی توحید پر وقت تھا جب وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کر رہے تھے. قبلہ توحید کے لیے گواہی کی ویلیو زیادہ ہوگی یا چند کھجوروں کے دوبارہ تو نہیں گئے آپ وہاں؟ جب یہی 2 بچے جن کی عمر اس وقت تقریباً 5 سے 5.5 سال تک بنتی ہے گئے ہیں, اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری 100 سال بڑی عمر کے لوگ کھڑے تھے, وہ تو گواہی مان رہے تھے. یہ کیسے مسلمان تھے, یہ کیسے مسلمان تھے؟ وہاں عیسائیوں نے تو یہ نہیں کہا مصطفیٰ تم چھوٹے بچوں کو لائے ہو, یہ کہہ رہے ہیں علی فتح کے لیے حسنین کی گواہی قابل قبول نہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں قبلہ, اور قرآن کو ذرا کھولیے. قرآن میں 2 ہستیوں کے لیے ملتا ہے, 2 ایسے صدیق, ایک صدیقہ ایک صدیق ملتے ہیں کہ جن کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی, اور اللہ نے وہاں 2 بچوں کی گواہی قابل قبول کی ہے.